یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل مسلسل نافرمانیوں، سرکشی اور اللہ کے احکامات سے روگردانی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ انہوں نے اللہ کے انبیاء کی نصیحتوں کو نظر انداز کیا، دنیا کی محبت کو دلوں میں بسایا اور رب کی اطاعت کو پس پشت ڈال دیا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے ان پر سخت آزمائش نازل ہوئی اور ان کا مقدس شہر بیت المقدس دشمنوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گیا۔ شہر کی گلیاں اجڑ گئیں، گھروں کی چھتیں گر گئیں، دیواریں مہدم ہو گئیں، لوگ قتل کر دیے گئے، بے شمار افراد قیدی بنا لیے گئے، اور جو باقی بچے وہ در بدر ہو گئے۔ وہ شہر جو کبھی عبادت، علم اور نور کا مرکز تھا، اب ویرانی، خاموشی اور خوف کی تصویر بن چکا تھا۔ اسی اجڑی ہوئی بستی سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا ہر طرف کھنڈر ہیں، زندگی کے آثار مٹ چکے ہیں، پرندے بھی کم نظر آتے ہیں اور انسانوں کی آوازیں بالکل خاموش ہو چکی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں قدرت الہی پر غور و فکر پیدا ہوا اور ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ، یہ بستی اپنی موت کے بعد کیسے زندہ ہوگی؟ اللہ اسے دوبارہ کیسے آباد کرے گا؟ یہ سوال شک یا انکار نہیں بلکہ حیرت اور غور و فکر کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندے کی یہ حیرت پسند آئی اور رب کائنات نے چاہا انہیں اپنی قدرت کا ایک ایسا عملی مشاہدہ کرایا جائے جو قیامت تک آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ چنانچہ اسی لمحے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی گئی۔ نہ کوئی بیماری، نہ کوئی تکلیف، بس ایک لمحے میں ان کی روح قبض کر لی گئی اور وہ وہیں زمین پر لیٹ گئے۔ ایک دن نہیں گزرا، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، بلکہ پورے 100 سال بیت گئے۔ زمانہ بدل گیا، نسلیں پیدا ہوئیں، جوان ہوئیں اور بوڑھی ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئیں، حکومتیں بدل گئیں، بستیاں آباد ہوئیں اور اجڑیں، مگر حضرت عزیر علیہ السلام اسی حالت میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ آنکھیں کھلی تو سب کچھ ویسا ہی محسوس ہوا جیسے ابھی ابھی سوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ تو حضرت عزیر نے اپنے اندازے کے مطابق عرض کیا کہ شاید ایک دن یا کچھ عرصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم یہاں پورے 100 سال تک پڑے رہے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا اب کھانے اور پینے کو دیکھو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ 100 سال گزرنے کے باوجود کھانا اور پانی بالکل تازہ تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا اور اپنے گدھے کو دیکھو۔ حضرت عزیر نے گدھا دیکھا تو مکمل طور پر مٹی میں مل چکا تھا، صرف ہڈیاں باقی تھیں۔ یہ منظر اور بھی حیران کن تھا۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کا دوسرا عظیم مظاہرہ دکھایا۔ حضرت عزیر کے سامنے ہی بکھری ہوئی ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑنے لگیں، ڈھانچہ مکمل ہوا، پھر اس پر گوشت چڑھا، کھال آئی اور پھر اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونک دی گئی۔ لمحوں میں وہ گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام کا دل اللہ کی عظمت سے بھر گیا۔ وہ پکار اٹھے میں خوب جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک زندہ نشانی بنا دیا تاکہ وہ جان لیں، یقین کر لیں اور دلوں میں بٹھا لیں کہ بے شک اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے اور قیامت کا دن حق ہے۔